پاکستانیوں کے قدموں میں معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت ہے، مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا، سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھانا قومی خواہش ہے، آپ پر اعتماد پارٹنر کے طور پر پاکستان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان معدنی معیشت میں عالمی رہنما بن کر ابھرنے کو تیار ہے۔ بین الاقوامی ادارے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں۔ پاک فوج شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کی مفادات یقینی بنائے گی۔ بلوچستان کے 27 طلباء زمبیا ارجنٹینا میں معدنیات کی تلاش کے لیے تربیت لے رہے ہیں۔ Pakistan has been blessed by Allah Almighty infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. اب خام مال برآمد کرنے نہیں دیں گے، معدنی ذخائر استعمال کر کے قرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا، ہماری زمین میں کھربوں ڈالر کے معدنی ذخائر ہیں۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور خلیجی ملکوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سرمایہ کار خام مال نہیں، تیار مصنوعات برآمد کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ معدنی وسائل سے فائدے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں، چینی ادارے تعاون کر رہے ہیں، 55% کام مکمل کر دیا، باقی اس سال کے آخر تک مکمل کر لیں گے۔ وزیر تجارت جان کمال بولے، بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے میں پرعزم ہیں۔ آذربائیجان، چین، برطانیہ، روس، جنوبی افریقہ کی کمپنیوں سے معاہدے۔ آذربائیجان کی کمپنی آذر گولڈ اور FW کے درمیان معاہدہ۔ پاکستان اور چائنا جیولوجیکل سروے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ برطانیہ، روس اور جنوبی افریقی کمپنی کے ساتھ بھی MOUs پر دستخط ہوئے۔ بیرک گولڈ کے CEO مارک برسٹو نے کہا، ریکوڈک معاشی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد پر خراج تحسین۔ ایرک مائر کہتے ہیں، توقع ہے فورم سرمایہ کاروں کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی معدنی وسائل کی اہمیت کو متعدد بار اجاگر کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سویابین کی تجارت کا دوبارہ آغاز باعث مسرت ہے۔ سویابین سے لدے 4000 جہاز حال ہی میں پاکستان پہنچے ہیں۔ پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ نواز شریف سے بڑی عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے بانی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ڈیجیٹل اثاثہ جات اور فیوچر ٹیکنالوجی میں نوجوانوں کی شراکت کے امور پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا، مسٹر یاو جیسی قابل قدر شخصیات سے ملاقات میں ترقی اور مواقع کی نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ پاکستان کو تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے تیار ہے، ہماری پوری توجہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔ قومی ایئر لائن کی بلند پرواز، PIA 21 سال بعد خسارے سے منافع میں آ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، 21 سال بعد PIA نے 9.25 ارب روپے آپریشنل منافع کمایا۔ قومی ایئر لائن کا خالص منافع 26 ارب سے زیادہ رہا۔ آپریٹنگ مارجن 12% رہا، جو دنیا کے ہم پلہ ہے۔ PIA میں جامع اصلاحات کی گئیں، جس کے نتائج سامنے آنے لگے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چین پر ٹیرف 104% تک بڑھانے کا اعلان۔ کہتے ہیں، چینی صدر جوابی ٹیرف سے باز نہ آئے تو نقصان بھگتیں گے۔ ٹیرف کی مد میں روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ جاپانی اور جنوبی کورین نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے۔ ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ دنیا کو مزید محفوظ بنانے کے لیے یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔
ایران مذاکرات نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت برا ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں. اسرائیلی مغویوں کی رہائی کے لیے صدر نے نیتن یاہو سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا. استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کے عمل کا آغاز ہوا ہے. امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں. افغانستان اور یمن میں ورلڈ فوڈ پروگرام بند کیے. دونوں ملکوں میں دہشت گرد فوڈ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تھے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس. بہنوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ضد. اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کے ساتھ احتجاج کی کوشش. بہنوں سمیت 11 کارکنوں نے خود گرفتاری کی. حامد رضا، عالیہ حمزہ، حامد خان اور دیگر بھی ساتھ تھے. زبردستی پولیس موبائل میں بیٹھے، کچھ دور جا کر خود اتر گئے. تینوں بہنیں اور کارکن شادی ہال کے لان میں بیٹھے رہے. کئی گھنٹوں بعد بانی کی تینوں بہنوں سمیت 6 رہنما گھر چلے گئے. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو پولیس سیکیورٹی میں روانہ کیا گیا. عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا علیمہ خانم نے پولیس گاڑی سے آن لائن کار سروس حاصل کی، خود ہی پولیس وین میں بیٹھی. بانی پی ٹی آئی سے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے فلاپ شو کیا گیا. آج تینوں بہنیں اور قاسم صاحب وہ آئے تھے، ملاقات نہیں کروائی گئی. وہ اڈیالہ کے باہر انتظار کرتے رہے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. 6 گھنٹے کے انتظار کے بعد ان کو حراست میں لے لیا گیا. فیملی کی ملاقات کا دن تھا. تینوں بہنوں کو بھائی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. 6 گھنٹے انتظار کے بعد فیملی کو حراست میں لے لیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ. کہا 5 وکیلوں کی بانی سے ملاقات ہوئی، فیملی کو اجازت نہ ملی. سلمان اکرم راجہ بولے، مجھے پولیس نے ناکے پر روکا، پیدل بھی جانے نہیں دیا. ہم نے جو نام نہیں دیے، جیل انتظامیہ نے وہ ملاقات کے لیے فائنل کیے. بانی سے کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا. بانی سارے کارڈ الٹے کھیل کر مزید مشکل میں ہیں. سینیٹر فیصل وادہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی میں سب کو سب مل رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملا تو بانی کو نہیں ملا، اب اکیلے رہ گئے. کہا تھا پی ٹی آئی میں شدید دھڑے بندی اور گروپنگ ہے، بانی کے خلاف اپنی ہی جماعت کی سازشی سامنے ہے. بتایا تھا حماد اظہر نے سمجھوتے کے تحت استعفیٰ دیا، جلد واپسی ہوگی. پی ٹی آئی کی بیرون ملک فنڈنگ بھی رک گئی. سپورٹرز کو پتہ چل گیا ہے سب نے فنڈنگ کے نام پر دکانیں کھولی ہوئی. کراچی میں تو میں نے نہیں کہا بدامنی ہے، ہم نے روکی بھی ہے، اب ہم نہیں روک پائیں گے، یہ بتانے آئے ہیں. کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے. ہم نے بدامنی روکی تھی، اب نہیں روک سکتے. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. کہا اس شہر میں مسائل کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے. غیر قانونی ڈمپروں کے مالک اور ڈرائیور بھی غیر مقامی ہیں. 52 تھانوں میں غیر مقامی ایس ایچ اوز تعینات ہیں. کراچی کی مردم شماری اور ووٹر لسٹوں میں آدھے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. ملک کے دیگر حصوں سے کراچی کے لیے آواز اٹھنی چاہیے. بدامنی کے تانے دینے والے ماضی میں بدامنی کے ذمہ دار تھے. مردہ سیاست جگانے کے لیے نفرت کی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا رد عمل. کہا ابھی استعفیٰ دیتا ہوں، آپ بھی دیں، دوبارہ الیکشن کرا لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کس کے پاس مینڈیٹ ہے. ایم کیو ایم نے مانا ماضی میں ان سے غلطیاں ہوئی تھیں. آپ نے ماضی میں ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں. دم پر حادثات کو جواز بنا کر نفرت انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں. کراچی اس ملک کی ترقی کا ہب ہے، ہم کسی صورت کراچی میں بدامنی نہیں ہونے دیں گے. کراچی میں ہیوی ٹریفک کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر. ڈرائیورز کے ڈرگ ٹیسٹ لازمی قرار. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل پر اجلاس. مراد علی شاہ نے کہا ٹریفک انجینئرنگ بیورو کی تنظیم نو اور اسے میئر کراچی کے ماتحت کیا جائے گا. انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے. صدر صاحب نے اس کے اوپر گو ہیڈ دیا. گرین پاکستان انیشیٹو کے اوپر ان کو بریفنگ دی گئی. میں نے سنا کہ اس کے اندر انہوں نے اس کے اندر گو ہیڈ دیا. ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ اگر پنجاب تشریف لائیں تو مجھے خوشی ہوگی ان کی میزبانی کر کے.
نہروں کے معاملے پر پنجاب نے سندھ کو مذاکرات کی دعوت دے دی. وزیر آبپاشی پنجاب کاظم پیرزادہ کہتے ہیں صدر آصف زرداری نے نہروں کے معاملے پر گو اہیڈ دیا تھا. سی سی آئی اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں, معاملہ ایکنک میں جانا چاہیے. سب سے پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نجکاری نہیں ہے. ٹیکنیکلی یہ سروس پرووائڈر کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے, ایک قسم کی آؤٹ سورسنگ ہے جس میں کہاں سے لوگ آنے ہیں, یہی ہیلتھ ورکرز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے. لاہور میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ملازمین کا دھرنا تیسرے روز میں داخل. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بے روزگاری کا خطرہ ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹرز کی نجکاری واپس لی جائے. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے مظاہرین کو یقین دہانی. کہتے ہیں نجکاری نہیں ہو رہی, معیار بہتر بنانے کے لیے آؤٹ سورسنگ کی جا رہی ہے. آؤٹ سورسنگ سے کسی کی نوکری کو خطرہ نہیں. صحت مند پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہی نہیں, سب کا ویژن ہونا چاہیے. جو اس میں نامینیٹڈ ملزمان تھے ہم نے ان کو اریسٹ بھی کیا. الحمدللہ ایز آف ناؤ ہم تمام ملزمان, وہ جنہوں نے ریکی کی تھی, وہ جنہوں نے پلاننگ کی تھی, وہ جنہوں نے معصوم بچی اور اس معصوم خاتون کو بے دردی سے قتل کیا تھا, الحمدللہ ان سب کو ہم اریسٹ کر چکے ہیں. مان صحرا کے علاقے جابا میں غیرت کے نام پر ماں اور کمسن بچی کے قتل میں ملوث 6 ملزم پکڑے گئے. اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے سرچ آپریشن کر کے ملزمان کو گرفتار کیا. ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ اس کو جلد منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ملتان میں بہادر پور کے قریب بوسن روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق اور ایک شدید زخمی. نادیہ حسین کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی منتقلی. ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے نادیہ حسین کو طلب کر لیا. ایف آئی اے کا کہنا ہے عاطف خان کے خلاف بینک فراڈ کی انکوائری جاری ہے. ٹرانزیکشنز مانیٹر کی گئیں تو 2 کروڑ 64 لاکھ سے زائد رقم نادیہ حسین کے سیلون میں منتقل کی گئی. رقم 2019 سے 2022 تک منتقل کی گئی. اس دوران بینک فراڈ بھی ہوا. تحقیقات سے ثابت ہوا نادیہ حسین شوہر کے فراڈ میں بڑی بینیفیشری تھی. سندھ میں میٹرک امتحانات میں کچھ نہ بدلا. نقل مافیا کے خلاف کارروائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. حیدرآباد، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں پیپر آؤٹ. بھرپور نقل جاری رہی. شکارپور میں تو امتحانی مرکز پر عملہ طلبہ کو خود نقل کراتا رہا. سکھر، نوشہر و فیروز میں پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی بوٹی مافیا کے ہاتھ لگ گیا. جیکب آباد میں 9ویں جماعت کے اردو کے پرچے کے دوران موبائل فون کا کھلے عام استعمال. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر کراچی کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے. تاج حیدر پارٹی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. وہ پہلے دن سے آخر تک پیپلز پارٹی سے منسلک رہے. نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین مسجد و امام بارگاہ سب ڈیفنس میں ادا کی جائے گی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. صدر نے کہا تاج حیدر پیپلز پارٹی کا اہم اثاثہ تھے. پارٹی اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا مرحوم تاج حیدر کی جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین. بلاول بھٹو، اسپیکر ایاز صادق اور دیگر کا بھی تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس. پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان. متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزبی کی گورنر سندھ سے ملاقات. اماراتی سفیر نے کہا ویزے کے مسائل حل ہو گئے. پاکستانی 5 سال کا ویزا لے سکتے ہیں. گورنر سندھ نے سرمایہ کاری پر UAE کا شکریہ ادا کیا. اماراتی کونسل جنرل بھی موجود تھے. امریکہ جانے کے خواہش مند پاکستانی طلباء کے لیے بری خبر. امریکہ نے پاکستان کے ساتھ گلوبل انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بند کر دیا. امریکی محکمہ خارجہ نے پروگرام کی بندش سے متعلق باضابطہ آگاہ کر دیا. پروگرام 15 سال تک جاری رہا. پاکستان کے ہزاروں طلباء کو فائدہ پہنچا.
امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستانی طلباء کو اسکالرشپ کے دوسرے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈ ٹرم الیکشن جیتنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ نیشنل ریپبلکن کانگریس نیشنل کمیٹی کے عشائیے سے خطاب میں کہا، مڈ ٹرم الیکشن جیت کر دکھائیں گے، پورے امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کے لیے انتخابی مہم کی نگرانی کروں گا۔ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی کی پوزیشن بہت بہتر ہے، اگلی بار ڈیموکریٹس پر 100 سے زائد نشستوں پر برتری حاصل کریں گے۔ بیٹرز کریں گے مار دھاڑ، بالرز کریں گے حریفوں کا شکار۔ پی ایس ایل 10 میں بس 3 دن کا انتظار، جمعے سے ہوگا ایکشن لگاتار۔ پاکستان کے میدانوں میں قومی ستارے جگمگائیں گے، غیر ملکی سٹارز کی کہکشاں بھی اترے گی۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان ڈالیں گے ایونٹ میں جان۔ ڈیوڈ وارنر، کین ولیمسن، فل اینر، مارک چیپمن جیسے نام بڑھائیں گے پی ایس ایل کی شان۔ پہلا میچ جمعے کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان پنڈی میں ہوگا۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ پی ایس ایل 10 پاکستان کے پہلے ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر نشر کیا جائے گا۔ شائقین میگا ایونٹ کے ایکشن سے بھرپور مقابلے براہ راست اے اسپورٹس پر دیکھ سکیں گے۔ پی ایس ایل 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ کراچی کنگز نے پی ایس ایل ٹرافی پر نظریں جما لی، حریفوں سے ٹکرانے کے لیے کمر کس لی۔ کھلاڑیوں کی مسلسل دوسرے روز بھی پریکٹس، بیٹرز نے ہیڈ کوچ روی بوپارا کی نگرانی میں پریکٹس کی۔ ٹیم اونر سلمان اقبال بھی پریکٹس کے دوران اسٹیڈیم پہنچے، کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ غیر ملکی سٹارز کی آمد کا سلسلہ بھی جاری، محمد نبی، ایڈم ملن نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر، لٹن داس اور ٹم سائفٹ آج پہنچیں گے۔ کراچی کے شیر اپنے پہلے میچ میں ہفتے کو ملتان سلطان سے ٹکرائیں گے۔ It's been a good journey throughout the years that I've played for Karachi. To join him as a head coach is an honour. That's the main point of the PSL, is to create players for the future of Pakistan. اور کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ روی بوپارا ٹیم کی کامیابی کے لیے پر امید، کہتے ہیں کئی سال جو کراچی کے لیے کھیلا یہ بہترین سفر رہا، مجھے ٹیم اور سلمان اقبال نے سپورٹ کیا، مجموعی طور پر اسکواڈ بہت متوازن ہے، امید ہے کھلاڑی پہلے ہی میچ سے اچھا پرفارم کریں گے۔